الدین الخالص. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواہ مسلم فی صحیح. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، یہ دین، یہ شریعت اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لایا ہوا یہ منہج جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ اکرام تک پہنچوایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے کسب فیض حاصل کی ہوئی وہ جماعت مطہرہ جسے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی ہے. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی نہیں بلکہ خود قرآن کے اندر ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا اور ان سے راضی ہونے کی خبر دیا، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ رب العالمین سے راضی ہونا یہ ہم اور آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں سے راضی ہو سکتا ہے. اللہ تعالی صرف انہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے مطابق ہی عمل کریں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے. یہ زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم انسانوں کو ایک عظیم تحفہ ہے، یہ عظیم ہدیہ ہے، اور یہ ہدیہ اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. مسلمانوں یاد رکھو اور اچھی طرح سے جان لو کہ اس دنیا کے اندر اگر ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں. مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر بھی کہہ رہے ہیں اور دوسرے مواقع پر بھی کہہ رہے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کتاب اللہ و سنتی، ایک چیز نہیں چھوڑ کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گمراہ کب نہیں ہوگے؟ گمراہ کب نہیں ہوگے؟ گمراہ ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو چیزیں دے کر گئے. پہلی چیز اللہ کی کتاب، دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان دونوں کو اپنائے بغیر، ان دونوں پر ایمان لائے بغیر، ان دونوں کو مانے بغیر، ان دونوں پر عقیدہ جمائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جب ایمان کے بارے میں پوچھا تھا تو کہا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان تؤمن باللہ، پہلی چیز، پہلا کھمبا، پہلا دار و مدار ان تؤمن باللہ، یہ کہ اللہ پر ایمان لے آئے انسان. دوسری چیز باللہ وملائکتہ، دوسری چیز اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آنا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے اور وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں.
لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ کبھی اللہ رب العالمین کی معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے ان کی مخالفت نہیں کرتے۔ ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے مسلمانوں، ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ایمان والا نہیں ہے مسلمانوں۔ اس کے بعد تیسری چیز وَكُتُبِهِ، اللہ رب العالمین کی تمام کتابوں پر ایمان لانا دو طریقے سے ہے۔ ایک وہ کتابیں جو ہماری شریعت کی کتاب نہیں ہیں، جو گزشتہ انبیاء کی کتابیں تھیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا تھا، اب وہ کتابیں اللہ کی طرف لوٹ گئیں، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز قرآن کے اندر قرآن پر ایمان اس طرح سے لانا ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو کچھ قرآن کے اندر ہے مفصل طور سے اس پر ایمان لانا، اور اس کے اندر جو مجمل تھا جس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے ذریعے سے کی ہے، ان پر بھی ایمان لانا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، تو جان لینا کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اسلام کی شریعت، یہ شریعت مطہرہ صرف قرآن کا نام نہیں ہے مسلمانوں، صرف قرآن یہ اسلام مکمل نہیں کرتا ہے، یہ اسلام کی کتاب ضرور ہے لیکن اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں مسلمانوں۔ یاد رکھنا، جو انسان یہ کہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، اس سے کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، خود اللہ نے کہا ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہم ہی کو اس قرآن کی تفسیر بھی کرنی ہے۔ اور تفسیر کیسے کرنی ہے؟ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ میں قرآن بھی دیا گیا اور اسی کے ساتھ اس کے جیسی ایک چیز دیا گیا جو اس کی تفسیر ہے، جسے ہم حدیث یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ بغیر ان دونوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ جتنے انبیاء گزر گئے ان پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے نبی تھے، جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے، ان پر ایمان لانا، اور جو ان کے اندر جن کا ذکر ان دونوں کے اندر نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، ان پر بھی ایمان لانا کہ جن کو اللہ نے نبی و رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا وہ سب اللہ کے نبی و رسول تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ جس دن اسلام کا نزول اس دنیا پر ہوا ہے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی دی گئی، اسی دن سے سابقہ یعنی پہلے کی جتنی شریعتیں تھیں، جتنے دین تھے آسمانی دین، سب کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اب ماننا ہے تو صرف اسلام کو، اب اپنانا ہے تو صرف ایمان کو، اب عمل کرنا ہے تو صرف اسلامی تعلیمات پر، اب ایمان لانا ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت پر اور لائے ہوئے دین پر۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور چیز پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دین ہو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور مسلک کو، کسی اور دین کو اپنا دین بنانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان لانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے
تفصیلی طور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول ذلی ہو، بروزی ہو، جانبی ہو، تحتی ہو، فوقی ہو، کوئی نبی نہیں آنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہتے کیا ہیں؟ اصل نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن ذلی و بروزی نبی آ سکتا ہے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ رب العالمین کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول، بندے اور رسول ہیں، اور کیا ہیں؟ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم الرسل ہیں، خاتم ہیں، یعنی مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تم میں سے کسی کے والد نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ضرور ہے. وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتمہ کرنے والے بھی ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ ہم مسلمانوں کو دے دیا کہ جس دن اس روئے زمین پر قرآن آ گیا، جس دن حدیثیں آ گئی، اس دن نہ تو یہود و نصارہ کی کا دین ہمارے لیے دین ہو سکتا ہے، نہ ان کے علاوہ کوئی دین. ہمارے لیے اگر دین کوئی ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہی تقاضا ہے. مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر ایک تعلیمات پر ایمان رکھنا، ہر ایک ہدایات کو ماننا. اگر ہم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمنتم بمثل ما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے تھے، جس طرح صحابہ اکرام ایمان پر تھے، جس طرح صحابہ اکرام نے رسول کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پہرےداری کی تھی اور متبع و پیروکار تھے، پیروی کی تھی، اگر اس طرح ایمان ہے، اس طرح یقین ہے، اس طرح ہمارا اپنے رب پر ایمان ہے، رسول اللہ کے ہم متبع اور پیروکار ہیں، تب تو ٹھیک. ورنہ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. بڑی عظیم آیت ہے مسلمانوں. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول سے اختلاف کرے، جو رسول کی جماعت سے، جو رسول کے لائے ہوئے دین اور بنائی ہوئی دیوار کو توڑنا چاہے، گرانا چاہے، منہدم کرنا چاہے، اس کے اندر شغاف کرنا چاہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ ہدایت واضح کر دیا گیا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر چلے، مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنائے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس طرف پھرتا ہے اللہ اسے ادھر ہی پھیر دیتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے مسلمانوں، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. مسلمانوں، 5ویں نمبر پر
کیا ہے؟ یوم القیامت پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان۔ ایمان جن 6 چیزوں پر لائے بغیر انسان مومن نہیں کہا جا سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ان میں سے 5ویں چیز ہے قیامت کے دن پر ایمان۔ جو انسان اس عقیدے پر ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، حشر و نشر کا میدان نہیں لگے گا، جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ ایمان پر نہیں ہے مسلمانوں، وہ ایمان پر نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، رسول پر ایمان رکھے، جس پر چاہے اس پر ایمان رکھے، اگر قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ آخری چیز ہے جس پر ایمان لائے بغیر ایک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ چاہے تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، بری اور اچھی تقدیر یہ ہماری نظر میں ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ شر تو اس کا فیصلہ تو انسان اپنے نگاہوں سے کرتا ہے، انسان اپنے نگاہوں سے، اپنے فہم سے کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے برا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس برے کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا اچھا بنا رکھا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس برے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اچھا بنا رکھا ہے، اور کیا چیزیں ایسی اللہ نے بنا رکھی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا اس کو یہ برا چیز حاصل ہو رہا ہے، یہ بری چیز اس کو مل رہی ہے۔ مسلمانوں یہ بہت عظیم شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، انسان جب بھی اس دنیا کے اندر جیتا ہے وہ ان 6 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، ان 6 چیزوں کے بغیر۔ پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان، دوسری چیز ہے اس کے فرشتوں پر ایمان، تیسری چیز ہے اس کے کتابوں پر ایمان، چوتھی چیز ہے اس کے رسولوں پر ایمان، 5ویں چیز ہے یوم الآخرت پر ایمان، 6ٹھی چیز ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان ایمان پر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان صرف قرآن پر ایمان رکھے، حدیث پر ایمان نہ رکھے، تو کیا اس نے رسول اللہ پر ایمان رکھا؟ مسلمانوں نہیں۔ یاد رکھو، جس انسان نے صرف قرآن پر ایمان رکھا، حدیثوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منکر ہے، اور جس انسان نے رسالت کا انکار کر دیا اس نے کلمہ ہی پورا نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ ہے ایمان کا، یہ راستہ ہے ایمان میں داخلے کا۔ جب تک دونوں راستوں، دونوں کلمے کو ہم نہیں پڑھتے، دونوں چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مسلمانوں ہم ایمان میں ہی داخل نہیں ہوتے۔ یہ ہے اسٹرکچر، یہ ہے بلڈنگ، یا یہ ہے خاکہ اسلام کا اور ایمان کا، جس کے بغیر ہم یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ جب تک اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر پورے طریقے پر ایمان ہم نہیں لے آئیں گے، ہم ایمان کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی یہ چند آیتیں جو ہم سب کو اچھے طریقے سے یاد ہوں گی، اور ہم سب ان کو اپنی نماز کے اندر پڑھتے بھی ہوں گے۔ بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعائیں نہیں مانگتے ہیں اپنے لیے،
نمازوں کے اندر بھی اللہ نے انہیں اپنے لیے ہدایت کی توفیق مانگنے کی توفیق نہیں دی ہے، اپنے لیے ہدایت مانگنے کی اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم پر جما دے، صراط مستقیم پر عمل کرنے والا بنا دے، اس گروہ میں سے بنا دے جسے تو نے ہدایت عطا کر دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس راستے کی ہدایت کر جس راستے پر تیرا انعام نازل ہوا ہے مولا، اس راستے سے بچا جس راستے پر تیرا غضب ہے، اس جس راستے پر تیری پھٹکار ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہ چلا جس راستے پر چل کر جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا اور جس راستے پر چلنے والے گمراہ ہو گئے، وہ یہود و نصارہ ہو یا دوسری قومیں ہو۔ الہ العالمین، ہم یہ دعائیں کرتے ہیں نمازوں کے اندر، نماز یہ پوری کی پوری دعا ہے، جب ہم نے ابتدا ہی دعا سے نہیں کی تو انتہا ہماری دعا سے کیسے ہوگی؟ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز اسی لیے دیا تھا کہ دن کے ہر گناہ دھل جائیں۔ اگر انسان ظہر کے نماز کے بعد اس سے کچھ گناہ ہوا، عصر میں دھل جائے، عصر کے بعد کچھ گناہ ہوا، مغرب میں دھل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم حدیث ہے مسلمانوں، یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بندہ گناہ کرتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے، پھر اس کا اسٹیشن آ جاتا ہے۔ اسٹیشن کون سا ہے؟ فجر کی نماز کا اسٹیشن ہے۔ وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اسے اللہ رب العالمین راستے پر لا دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ دھیرے دھیرے راستہ بھٹکنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر اسٹیشن آتا ہے اور وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو پھر دھل دیتا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز، عصر کا وقت آتا ہے اور ایسے ہی عشاء تک، یہاں تک کہ اس کے گناہ دھلتے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اور ہم نے جب اپنے لیے ہدایت مانگا ہی نہیں، ہم نے جب اپنے رب سے مانگا ہی نہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر، اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے والے پر تو نے انعام نازل کیا ہے، تو کیسے اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے گا؟ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور وہ بہترین ساتھی ہیں۔ وہ لوگ ہیں، انعام کن پر اللہ نے کیا ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ ہم نے مانگا ہی نہیں ہدایت اپنے لیے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کلام مجید کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزوں کو بتلاتا ہے، اور اس بتلانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں کے ذریعے سے وضاحت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، تو اس کے لیے ایمان پر قائم رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن دونوں طرح کی چیزیں قرآن کے اندر ہیں، ایک وہ چیزیں جو ہر انسان، عام انسان اچھے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو بغیر حدیث کے ملائے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ حدیثوں کو سمجھے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے۔ قاعدہ بہت عام ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں،
اور بعض حدیثوں کی تفسیر کرتی ہیں اور حدیثیں قرآن کی بھی تفسیر کرتی ہیں۔ قرآن اور حدیث کی شرح میں، قرآن کی تفسیر میں اس قاعدے کو ہمیشہ یاد رکھنا مسلمانوں، جس نے قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں سمجھی، جس نے قرآن کی تفسیر حدیثوں سے نہیں سمجھی، وہ نہ تو قرآن کی تفسیر سمجھ سکتا ہے نہ حدیثوں کی شرح سمجھ سکتا ہے۔ اور حدیثوں کی شرح کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسی طریقے پر حدیثوں کو سمجھیں جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حدیثوں کو سمجھا ہے۔ اگر ہم نے حدیثوں کو اس طریقے پر نہیں سمجھا جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سمجھا تھا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہماری سمجھ مکمل نہیں، ہمارا فہم مکمل نہیں، ہمارا دین مکمل نہیں، ہمارا طریقہ مکمل نہیں، نہ ہم عقیدے پر قائم رہ سکتے ہیں، نہ منہج پر عمل کر سکتے ہیں، نہ اپنے دین کو بچا سکتے ہیں، نہ دنیا کو بچا سکتے ہیں، نہ آخرت سنوار سکتے ہیں، نہ جنت بنا سکتے ہیں، کچھ نہیں بن سکتا مسلمانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے مسلمانوں، یاد رکھنا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام چند لوگوں سے شروع ہوا تھا، اجنبی تھا اسلام، چند لوگوں سے اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، چند لوگ اسلام لائے تھے اسلام کی جب ابتدا ہوئی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہر ایک سے کہا تھا کہ یاد رکھنا تم لوگ کہ کوئی تم میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جانتے ہیں مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم میں سے ہر ایک پر جب بھی اسلام کو پیش کیا تو تم نے تردد بھی کیا، تم جھجکے بھی، تم جگمگائے بھی، تم نے ادھر ادھر بھی دیکھا، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر جب میں نے اسلام کو پیش کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ تردد ہوا، نہ ادھر ادھر دیکھا، نہ جھجکے، نہ ڈگمگائے، کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ صادق و امین ہیں، میں اے اللہ کے رسول میرے مال آپ کے لیے، میری اولاد آپ کے لیے، میرے ماں باپ آپ کے لیے، میری جان و مال آپ کے لیے، میری زوجات آپ کے لیے، یہ سب آپ کے لیے فدا ہے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول آپ کے لیے ہم اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو آپ کے لیے فدا کرتے ہیں، آپ پر قربان ہیں، نچھاور کرتے ہیں۔ یہ ہے فضیلت ابو بکر صدیق کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام چند لوگوں سے شروع ہوا تھا مسلمانوں، چند لوگوں سے اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، چند لوگوں سے اسلام پھیلا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَعُودُ غریبا کما بدا، اور ایک دن اسلام اسی اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، ایسے ہی چند لوگ اسلام کے اندر بچ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہہ رہے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے رسول غریب اجنبی کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول وہ لوگ جو آخر میں اجنبی بچیں گے وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، کہ جب لوگ بگڑ جائیں گے وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں گے، جب لوگ گمراہ ہو جائیں گے وہ لوگوں کو ہدایت پر لانے کی کوشش میں لگے ہوں گے، وہ لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ نہ ان کو اس بات کی فکر ہوگی کہ دن کب ہوتا ہے، رات کب ہوتی ہے، نہ انہیں اس بات کی فکر ہوگی کہ وہ دنیا ان کے بارے میں کیا کچھ بول رہی ہے، ان کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ یہ جانتے ہیں کہ سازشیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ تو ہوں گی ہی، وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو بچانے کے لیے بھی تدبیر کر رہا ہے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین بھی تدبیر کر رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العالمین سے بہترین تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ بگڑ جائیں گے تو ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے الذین یصلحون ما افسد الناس،
کہ لوگوں نے جس کو بگاڑ دیا ہوگا اس کو سدھاریں گے. جو لوگوں نے برباد کر دیا ہے دین کی تعلیمات کو، دینی تعلیمات کو، دینی امور کو، تعلیمات کو، شریعت مطہرہ کے امور کو، اس کے اعمال کو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جن جن چیزوں کی شکلیں بگاڑ دی ہیں، اللہ کے وہ بندے جو ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے یہی لوگ غریب ہوں گے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہوں گے، بہت تھوڑے بندے. یہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے مسلمانوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، بشارت ہے ان اجنبی لوگوں کے لیے. توبہ جانتے ہیں، توبہ کی کئی ایک شرح لوگوں نے کی ہے. توبہ جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے، جنت میں ایک درجے کا نام بھی ہے، جنت میں ایک باغ کا نام بھی ہے. یہ طوبیٰ للغرباء، اور سب سے اب کا کو جو شامل معنی ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. مسلمانوں، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلف کا منہج وہ تو اس وقت تھا، اب ماڈرن دور ہے، اب ماڈرن دور ہے، اب آج کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس امت کے آخر میں آنے والوں کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہو سکتی ہے جس طریقے پر اس امت کے اولین لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اولین مخاطبین کو کی اصلاح کی تھی، اسی طرح اس امت کے آخرین مخاطبین کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مسلمانوں. اصلاح کا ہدایت کا اور کامیابی کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ وہی راستہ ہے جو اولین کا تھا، جو پہلے لوگوں کا تھا، جو امت کے پہلے مخاطبین کا تھا، ان لوگوں کا تھا جنہیں ہم سلف کہتے ہیں. سلف وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے کے اندر جن کی تربیت کی تھی، جنہیں اپنی زبان فیض سے جن کی تربیت کی تھی، جن کو اپنی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیا تھا، جن تک اپنی زبان سے قرآن کو پہنچایا تھا، حدیثوں کو سنایا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیثوں کو سننے کے لیے مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے. مسلمانوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. ایک حدیث، مسلمانوں آج ہم کہتے ہیں ہمارے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، وہ ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک حدیث کے لیے صرف ایک مہینے کا سفر. اتنی بڑی قربانی کیوں مسلمانوں؟ تاکہ یہ دین، یہ شریعت لوگوں تک صحیح معنوں میں مکمل طور سے پہنچ جائے، کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی باتیں، آپ کی روزمرہ زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک ایک چیزیں، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے حدیثوں کے اندر ذکر کر دیا، بیان کر دیا. سلف، ہم سمجھتے ہیں کہ سلف نہ جانے کون سی چیز ہے. پہلے سلف، اس امت کے سلف شروع ہوتے ہیں صحابہ اکرام سے. صحابہ اکرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، ان کو کہا جاتا ہے سلف، اور ان کے طریقے پر چلنے والوں کو کہا جاتا ہے سلفی. کون ایسا انسان ہے جس کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ وہ صحابہ اکرام کے طریقے پر چلے؟
کون ایسا انسان ہوگا جس کو اس بات سے محبت نہیں ہوگی کہ وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے؟ کون ایسا انسان ہوگا جو معاویہ اور جعفر طیار اور جعفر صادق اور حمزہ اسد السنہ اسلام کے شہید، ان لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیے ہوئے طریقے پر عمل نہ کرے؟ کون ایسا انسان ہوگا جسے یہ چیز پسند نہ ہوگی؟ کون ایسا بدبخت انسان ہوگا جو کہے گا کہ ہمیں صحابہ سے محبت نہیں ہے؟ حدیثیں چھوڑنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ جو انسان کہے کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہے جتنا گا کر، جتنا نغمہ سرائی کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے، لیکن کسی انسان کا، کسی عام انسان کے قول کو اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ترجیح دیا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز محبت نہیں ہے، ہرگز اسے محبت نہیں ہے، چاہے وہ جتنی نغمہ سرائی کر لے، جتنا چیخ اور چلا لے، جتنا چاہے گانے گا لے، جتنا چاہے نغمہ سرائی کر لے، اور جتنا چاہے القاب لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اگر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کبھی انکار نہ کرتا۔ اگر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا پکا متبع ہوتا، وہ یہ نہ کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے کہا ہے، وہ یہ نہ کہتا کل آیت او حدیث یخالف قول الامام فهو اما مؤول او اما منسوخ، وہ یہ کبھی نہ کہتا کہ ہر آیت اور حدیث جو امام کے قول کے مخالف ہے یا تو اس کو منسوخ مانا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی، وہ کبھی نہ کہتا۔ وہ یہ کبھی نہیں کہے گا جس انسان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہوگی، وہ کہے گا آمنت باللہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اس کا کلمہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا یہ کلمہ نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ ایمان ہی نہیں جس ایمان کو ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہمیں دیا ہے۔ وہ ایمان لا الہ الا اللہ پر نہیں ختم ہوتا مسلمانوں، وہ لا الہ الا اللہ سے آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ تک جاتا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا مسلمانوں، سلف نے اپنی زندگیوں کی جو قربانیاں دی ہیں، جو قربانیاں پیش کی ہیں، وہ قربانیاں یوں ہی نہیں تھی مسلمانوں۔ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس انسان پر کوئی عیب نہیں ہے، وہ انسان اس انسان کو عیب دار نہ جانو جس نے سلف کے مذہب کو اپنایا، جو سلف کے طریقے پر ہے، بلکہ یہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی کہ افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة ومن هم يا رسول الله قال ما انا عليه اليوم واصحابي۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، یہود 71، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنمی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب کے سب جہنمی ہیں، صرف ایک جماعت ایسی ہے جو جنت میں جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے اللہ کے رسول، وہ کون سے لوگ ہیں اللہ کے رسول جو جنتی ہیں؟
سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یاد رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم دین، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ادھر، رسول اللہ کا اعلان ادھر، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ جنتی ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے صحابہ امانۃ لأمتی، اصحابی امانۃ لأمتی، فإذا ذهب اصحابی أتى امتی ما يوعدون۔ میری امت کے میرے صحابہ میری امت کے لیے امانت دار ہیں، امانت دار ہیں، پہرے دار ہیں۔ انہوں نے روک رکھا ہے، انہوں نے روک رکھا ہے ان سارے فتنوں کو جو میرے صحابہ کے جانے کے بعد اس دنیا پر رونما ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنا یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی کامیابی، یہی وہ طریقہ ہے جو صراط مستقیم ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر ذکر ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر ذکر ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیثوں کے اندر ذکر ہوا ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو سلف کا طریقہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس پر چل کر ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں مسلمانوں۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کا منہج، سلف کا منہج، یہی وہ منہج ہے، یہی وہ منہج ہے جس منہج کے اندر کامیاب ہونے کی گارنٹی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپناتا ہے تو یاد رکھنا کہ وہ گمراہی کے سوا کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اور جو علماء کی تنقید کی جاتی ہے کہ علماء کچھ نہیں بتاتے، ساکت ہیں، فتنے بڑھ رہے ہیں، یہ علماء کی پہچان ہے مسلمانوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہی منہج ہے کہ جب فتنے آتے ہیں تو علماء خاموش رہتے ہیں، وہ جا کر جہاں سے فتنہ اٹھتا ہے اس جگہ پر جا کے اس فتنے کو کاٹنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کی آوازیں کسی کو نہیں سنائی دیتی۔ فتنوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہر ایک ممکن کوشش علماء کرتے ہیں۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم حدیث ہے الکلمۃ الحق عند ملک جائر، یہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے مسلمانوں؟ اسی حدیث کو بیان کر کے علماء کو مطعون کیا جاتا ہے۔ اگر کبھی موقع ملے تو اس حدیث کا جو شان ورود ہے، یہ حدیث کس موقع پر آئی، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو کبھی غور سے پڑھ لینا، کبھی سن لینا کسی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کسی ظالم بادشاہ کے منہ پر حق بات کہہ دینا۔ کہتے ہیں علماء حق بات کہتے ہی نہیں۔ مسلمانوں اس حدیث کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جا کر ڈائریکٹ کسی بادشاہ کے سامنے اس کی غلطی کو اسے بتا دینا ہے۔ کسی میں دم؟ کہتے ہیں ممبر پر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر رکھا ہے مسلمانوں۔ اللہ نے کہا ہے کبھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی بادشاہ کے خلاف ورزی نہ کرنا، کسی بھی۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ کوئی حبشی غلام بھی تمہارا بادشاہ بن جائے اس کی بھی خلاف ورزی نہ کرنا، اس کے بھی خلاف بغاوت نہ کرنا، یہ تمہارا منہج نہیں ہے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ کوئی حبشی غلام بھی تمہارا بادشاہ، امیر، تمہارا
سرپرست بن جائے تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا، یہ تمہارا منہج نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں ان کی اصلاح کرنی ہے تو جاؤ الکلمۃ الحق عند ملک جائر، یہ کر کے دکھاؤ، اس کے منہ پر جا کے کہو کہ تم غلط کر رہا ہے۔ علماء یہ کر رہے ہیں مسلمانوں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ علماء نہیں کرتے، علماء کرتے ہیں۔ علماء یہ نہیں کرتے کہ کسی کے پاس جا کر کسی بادشاہ کی چغلی کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی ہے جو ضرور قبول ہوگی تو میں اس دعا کو بادشاہ کے لیے خاص کر دیتا، بادشاہ کے لیے خاص کر دیتا۔ وہ دعا میں کرتا تو اصلاح بادشاہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور کبھی اپنے بادشاہ ان بادشاہوں کے خلاف نہیں گئے جو عقیدے میں بدعقیدہ تھے، ان کے خلاف بھی نہیں گئے۔ محمد رحمہ اللہ ظلم ستم کا پہاڑ توڑ دیا گیا، وہ ایسے کوڑے مارے گئے کہ اگر جنگلی جانوروں پر بھی پڑا ہوتا تو وہ بھی برداشت نہ کر پاتا، لیکن پھر بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی بڑے یعنی کسی بادشاہ، حاکم وقت، گورنر، کسی کے خلاف زبان نہیں کھولی، کیونکہ یہ سلف کا منہج نہیں ہے مسلمانوں، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف ایسا کرنے کے لیے کبھی نہیں کہتے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قف حیث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا۔ قف حیث وقفوا، وہاں رک جاؤ جہاں وہ رک گئے، اس سے آگے نہ بڑھو، اس کے آگے قدم نہ بڑھانا۔ اور جانتے ہیں کیوں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تابعی ہیں، بہت جلیل القدر اور بہت عظیم بادشاہ بھی تھے۔ قف حیث وقفوا، رک جاؤ وہاں جہاں وہ رک گئے، کیونکہ وہ علم اور بصیرت والے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ وہیں رکے جہاں رکنے کی ضرورت تھی، وہیں قدم بڑھایا جہاں بڑھنے کی ضرورت تھی۔ جہاں اللہ نے روک دیا وہاں رک گئے، جہاں رکنے کی اجازت نہیں تھی وہاں چل دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عظیم قاعدہ دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اے مسلمانوں کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جس پر ہم نہیں ہیں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، صحابہ اکرام نہیں تھے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اسی لیے بدعت کو پہچاننے کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی یا نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کر سکتے تھے پھر بھی نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے بھی نہیں کیا، آپ کے بعد اس کا کرنا بدعت ہے بلا شک و شبہ۔ آپ نے چھوڑ دیا، مثال کے طور پر عصر کی بعد کی سنت، عصر کے بعد کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، نہیں بتایا کہ عصر کے بعد کوئی سنت راتبہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعت سنت راتبہ ہے تو اس کی بات بدعت، سنت راتبہ عصر کے بعد نہیں ہے۔ نماز کے پہلے اور بعد کی جو سنت راتبہ ہے وہ صرف اور صرف 12 رکعتیں ہیں، 2 فجر کے پہلے، 2 یا 4 ظہر سے پہلے، 2 یا 4 یعنی 6 رکعت ظہر کے ساتھ، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، یہ سنت راتبہ ہیں جو نماز کے ساتھ کی سنتیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سنت راتبہ اس سے زیادہ ہے تو یاد رکھنا کہ وہ انسان صحیح منہج پر نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ ہے دین، یہ ہے منہج،
یہ عقیدہ، یہ طریقہ پہچاننے کا صحیح اور غلط کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں کیا۔ 2 رکعت پڑھنے میں کیا لگتا تھا، لیکن کیوں نہیں پڑھنے کی اجازت دیا؟ وجہ ہوگی نا، ہمیں معلوم ہے چاہے نہیں معلوم، کچھ بھی وجہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا، اسی لیے عمر بن عبدالعزیز نے کہا قف حیث وقفوا، رک جاؤ وہاں جہاں وہ رک گئے، جہاں آگے نہیں بڑھے وہاں تم بھی آگے قدم نہ بڑھانا، اگر تم وہاں قدم آگے بڑھاتے ہو تو یاد رکھنا گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ لگے گا۔ شیخ الاسلام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول عقیدے کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر، الابانہ ابن بطہ وغیرہ کے اندر ہی یہ اثر موجود ہے مسلمانوں۔ شیخ الاسلام امام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ سے کہتے ہیں وَلَقَدْ سَارَ التَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ عَلَى نَهْجِ الصَّحَابَةِ کہ تابعین اور ان کے اتباع یعنی تبع تابعین یہ سلف کے منہج پر چڑھے اور اس جگہ پر رکے جہاں پر وہ رکے اور اس جگہ پر چلے جہاں وہ چلتے رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ میرے ساتھی ہیں، پھر ان کے بعد میرے صحابہ ہیں، یعنی جو لوگ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، میرے بعد صحابہ کا، ان کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، پھر لوگوں پر وہ چیزیں آ جائیں گی، وہ فتنے آ جائیں گے جو جن فتنوں کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جن کے بعد فتنے ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان، اللہ رب العالمین نے ہمیں راستہ دیا ہے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی کھول کر وضاحت کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تم ان 73 فرقوں میں سے اسی فرقے کی طرف جانا، اسی جماعت کی طرف جانا جو جماعت اس طریقے پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ میں اور میرے صحابہ بڑے بڑے ائمہ حدیث، بڑے بڑے محدثین یہ کہہ گئے کہ اگر یہ علماء اہل حدیث نہیں ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ ان کے علاوہ کوئی اور جماعت ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے پر صحیح معنوں میں سلف کے فہم کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے، کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ علماء اہل حدیث ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ مسلمان، کوئی قرآن و حدیث کی دعوت کبھی نہیں دیتا، کوئی قصے کہانی سناتا ہے، کوئی اپنے بڑوں کی کہانیاں سناتا ہے، کوئی بزرگوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ قصے کہانی نہیں ہوتے، ہر بڑے کا ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اس کی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، رسول اللہ کی حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے، سلف کے منہج سے ٹکرا رہی ہے تو ہمیں نہ تو کسی کی بات قبول ہے نہ کسی کا طریقہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے نہ کسی کے طریقہ پیارا ہے۔ مسلمان، اگر کوئی ہے پیارا تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیارا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سلف کے منہج کو پہچاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین کو جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دین بہت پیارا اور آسان دین ہے مسلمانوں، بہت پیارا اور آسان دین ہے۔ اس دین کو الجھا دیا گیا، ہم مسلمانوں کو اس کے اندر فروعات لا کر فقہی فروعات کے اندر پھنسا کر ہمیں الجھا دیا گیا۔ کبھی مودودیت کا فرقہ فتنہ، کبھی انکار حدیث کا فتنہ، کبھی مرزائیت کا فتنہ، کبھی جہلمیت کا فتنہ، کبھی قادیانیت کا فتنہ، کبھی غامدیت کا فتنہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یاد رکھو جب ہدایت واضح ہو چکی ہے تو کسی اور طرف نہ جانا مسلمانوں، کسی غامدی کی طرف نہ جانا، کسی جہنمی کی طرف نہ جانا، کسی اور کی طرف نہ جانا۔ اگر جانا ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے صحابہ کی طرف اور کہیں نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے، ہمارا دین کتاب و سنت کو بنائے اور اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے، عقید توحید پر موت ہو اور اچھا خاتمہ نصیب کرے۔ زبان سے جو آخری کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔